اگر بیٹے نے ابا کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، ابا جا کر اس کی ماں کے پاس بیٹھ کر، یعنی اپنے بیوی کے پاس بیٹھ کر اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے یوں ذکر کرتا، فلاں بیٹے نے مجھے آج یہ بات کہی، بیوی تسلی دیتی ہے، ٹھیک ہے بات تو کہی، بیٹا تو اپنا ہے، صبر کر لیجئے، یہی بیٹا آپ کا کام آنے والا، کس کو اپنا دکھڑا بیان کرے، کس کے سامنے ذکر کرے، کس کے سامنے اپنے بیٹے کی شکایت کرے، شکایت بھی کیا نہیں جاتا، اماں موجود نہیں، ابا رات تو دل پریشان ہوتا ہے، میں نفرت اور لبوں پر بد دعا ہوتی نہیں، دل میں نفرت اور لبوں پر بد دعا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جاتے ہیں پر ماں خفا ہوتی نہیں، میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی، میں نے دیکھی ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی، باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں، ہر طرح کی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، انگنت و بے شمار درود و سلام کی برخہ نازل ہوں آقائے نامدار، مدینہ کی تاجدار، آمنہ کے لال، عبداللہ کے جگر، حسنین کے نانا، مکہ و مدینہ اور پوری دنیا کی رہبر و رہنما پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد کریم سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کے اس بیان کا جو میرا موضوع ہے وہ کمیٹی کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے، حقوق والدین اور حقوق اولاد۔ یعنی ہماگیری بیان کرنی ہے، یک طرفائی نہیں کہ صرف والدین کی حقوق کو بیان کیے، اولاد کی بھی کوئی حق ہوتے ہیں، اور اولاد بھی کچھ حق پاتی ہے جسے شریعت نے اسے عطا کیا۔ آدھی رات گزر چکی، ٹھنڈی رات بھی ہے، دعا میں پروردگار عالم سے ہی کر سکتا ہوں، الہی تمام لوگوں کی حاضری قبول فرما، آمین۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، سورۃ الاسراء، جب ہم اور آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حق کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر لگے ہاتھ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حق کی بارے میں ان کے ساتھ کیا بیہیو، کیا سلوک کریں گے، یہ ذکر فرمایا، اور دونوں چیزوں کو بیان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خصوصاً اپنے حق کی بات
والدین اور ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے اور پھر اس کی کیفیت بھی بتلائی، حالت بھی بتلائی کہ شاید انسان جب بچپن سے جوانی میں چلا آتا ہے تو ان چیزوں کو بھول جاتا ہے کہ میری ماں نے میری پرورش، ابا نے پرورش کیسے کی، کیا حالت تھی۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا، جس کمزوری میں پیدا تمہیں کیا، تمہیں کوئی بھی چیز نہیں آتی تھی، نہ کچھ اپنے ہاتھوں سے کر سکتے تھے، نہ پیروں میں طاقت تھی، بلکہ جس آنت میں آج تم ہڈیاں چبا کر ڈال جاتے ہو، ہضم کر جاتے ہو، اس میں دودھ بھی اگر موٹا دے دیا جاتا تو وہ دودھ بھی ہضم نہیں کر پاتی، اتنی کمزوری تھی۔ اور منع کرنے کی وجہ سے، ڈاکٹروں کے منع کرنے کی وجہ سے ماں نے تمام چیزوں کو تج دیے، تمام چیزوں کو چھوڑ ڈالا۔ چھوڑیں، ازدحام ہونے سے بہتر ہے کہ رہنے دیں، چھوڑیے، زیادہ شور شرابہ نہ کریں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے، جتنے آپ لوگ ہیں پیچھے والوں کو بھی ذرا دیکھنے دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے ہی فیصلہ کر دیا، فیصلہ فرما دیا کہ عبادت اس زمین پر کسی اور کی اللہ کی سوا نہیں کی جائے گی۔ یہ حتمی فیصلہ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا کہ اے انسانوں، پروردگار عالم نے تمہاری تخلیق کیسے کی، تیری زندگی کا انتظام اللہ رب العالمین نے کیسے فرمایا۔ پیدائش سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے تمہیں روزیاں پہنچائی، عدم سے وجود بخشا۔ سورہ دہر کے اندر ہی بیان آتا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر، کیا انسانوں پر ایسا زمانہ گزرا ہے، کیا ایسا وقت بھی آیا لم یکن شیئا مذکورا، اس وقت انسان کچھ بھی نہیں تھے، ذکر بھی اس کا نہیں تھا، کسی کو معلوم بھی نہیں، پتہ بھی نہیں۔ لم یکن شیئا مذکورا، اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس عدم سے، اس غیر موجودگی سے موجودگی بخشی، وجود بخشا، اور جس کی وجہ سے انسان آج وجود میں آ جاتا ہے۔ پھر دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے انتظام دنیا میں فرمایا، اور دنیا کے اندر جو انتظام دی، ہوائیں چلائی، سورج نکالا، کھیتیاں لگائی، تمام چیزوں کا انتظام دیا، اللہ رب العالمین نے تب فیصلہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، انسانوں اور ایمان والوں، مردوں عورتوں، امیروں غریبوں فقیروں، بادشاہوں اور حاکموں محکوموں، وَقَضَىٰ
ربک الا تعبدوا الا ایاہ. تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی تم عبادت نہیں کرو گے، عبادت صرف اسے رب کریم کی کرو گے. اور فوراً فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر اپنے والدین کے ساتھ جس کی ذریعے سے پروردگار عالم نے انسانوں کو وجود بخشا فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ تیرا معاملہ ٹھیک رہے. اللہ رب العالمین کی حق کی بات جو حقوق العباد میں آ جاتا ہے، سب سے پہلا حق والدین کا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حق کی بات اگر کسی شے کی طرف تیری نگاہ اٹھے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر، والدین کے ساتھ اچھا پیش آ. اور یوں فرما دیا جوانی میں والدین تمہیں کما کے کھلاتا ہے، خود بھی اپنی جوانی تیری وجہ سے، والدین تیری وجہ سے اپنی جوانی تیری حوالے کر دیتا ہے. تیری زندگی مضبوط بنانے کے لیے، تجھے جوان و قوی بنانے کے لیے والدین اپنے تمام عیش آرام کو تج کر ہر وقت تیری فکر میں لگا رہتا ہے. ہر پیغمبر نے دعا کی اولاد کی، اور ہر ایک کی خواہش تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زینت بنایا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، زینت بنائی. لیکن یہی اگر نیک اعمال پہ اتر آئے، یہی اولاد کو نیک بنا ڈالے، پھر کہتے والباقیات الصالحات، پھر تیرے نیک اعمال باقی رہنے والے بن جائیں گے. فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اللہ رب العالمین نے جوانی کو چھوڑ کر والدین کی بڑھاپے کے عمر کو بیان فرمایا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، یہ فرمایا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عالم میں پہنچ جائے. کتنے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی بچپن میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. کتنے جوان وہ بیٹھے ہوں گے جن کی والدین میں سے کوئی ایک موجود نہیں. کتنے وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جن کی والدین میں سے دونوں میں سے کوئی نہیں. کتنے وہ لوگ ہوں گے جن کا دادا بھی موجود ہے، ابا اماں بھی موجود ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی. فرمایا اگر بڑھاپے کی عمر میں کوئی دونوں میں سے کوئی ایک تمہاری جوانی میں اس کا بڑھاپا مل جائے، تمہاری زندگی میں اس کا بڑھاپا ملے. جوانی کا ذکر نہیں، خصوصاً بڑھاپے کا ذکر کیا ہے. اور والدین ہم اور آپ جیسے جوان ہیں اپنی اولاد کی خاطر دوڑ دھوپ روزانہ کرتے. اولاد کی سر پہ ماں ہاتھ رکھتی ہے، بخار لگا ڈاکٹروں کے پاس لے کر دوڑتی ہے، ماں کی نیند حرام ہو جاتی. ابا روزانہ جا کر کے دوسرے کے یہاں مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، گالیاں سنتا ہے، زود و کوب سنتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میاں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تیرا مالک تیرے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتا تو اس کا کام چھوڑتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے
میں تو چھوڑ دیتا لیکن اپنی اولاد کی وجہ سے مجھے تو کوئی کام کرنا پڑے گا نا. اپنی تکلیف کی کوئی فکر نہیں، میں کام کروں، بات سنوں، گالیاں سنوں، زود و کوب سنوں، ہر تک تکالیف برداشت کروں. کوئی بھی موسم ہو، برسات کا موسم ہو، دھوپ لگے، سردی لگے، ہر موسم میں کما کے لاتا ہے اور پھر اولاد کی خاطر اپنی ساری زندگی تج دیتا ہے. اور پھر بڑھاپے میں اگر پہلے ایک کا ذکر فرمایا پھر زندگی کے بڑھاپے کی عمر کا ذکر فرمایا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں والدین میں سے دونوں زندہ ہوں، اگر بیٹا تکلیف دیتا ہے، بہو تکلیف دیتی ہے، آپس میں میاں بیوی دونوں بول کر اور اپنے غم کو ہلکا کر لیتے. ان کا دادا بھی موجود ہے، ابا اماں بھی موجود ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی. فرمایا اگر بڑھاپے کی عمر میں کوئی دونوں میں سے کوئی ایک تمہاری جوانی میں اس کا بڑھاپا مل جائے، تمہاری زندگی میں اس کا بڑھاپا ملے. جوانی کا ذکر نہیں، خصوصاً بڑھاپے کا ذکر کیا ہے. اور والدین ہم اور آپ جیسے جوان ہیں اپنی اولاد کی خاطر دوڑ دھوپ روزانہ کرتے. اولاد کی سر پہ ماں ہاتھ رکھتی ہے، بخار لگا ڈاکٹروں کے پاس لے کر دوڑتی ہے، ماں کی نیند حرام ہو جاتی. ابا روزانہ جا کر کے دوسرے کے یہاں مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، گالیاں سنتا ہے، زود و کوب سنتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میاں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تیرا مالک تیرے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتا تو اس کا کام چھوڑتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے میں تو چھوڑ دیتا لیکن اپنی اولاد کی وجہ سے مجھے تو کوئی کام کرنا پڑے گا نا. اپنی تکلیف کی کوئی فکر نہیں، میں کام کروں، بات سنوں، گالیاں سنوں، زود و کوب سنوں، ہر تک تکالیف برداشت کروں. کوئی بھی موسم ہو، برسات کا موسم ہو، دھوپ لگے، سردی لگے، ہر موسم میں کما کے لاتا ہے اور پھر اولاد کی خاطر اپنی ساری زندگی تج دیتا ہے. اور پھر بڑھاپے میں اگر پہلے ایک کا ذکر فرمایا پھر زندگی کے بڑھاپے کی عمر کا ذکر فرمایا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں والدین میں سے دونوں زندہ ہوں، اگر بیٹا تکلیف دیتا ہے، بہو تکلیف دیتی ہے، آپس میں میاں بیوی دونوں بول کر اور اپنے غم کو ہلکا کر لیتے. اگر بیٹے نے ابا کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، ابا جا کر اس کی ماں کے پاس بیٹھ کر یعنی اپنے بیوی کے پاس بیٹھ کر اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے یوں ذکر کرتا فلاں بیٹے نے مجھے آج یہ بات کہی. بیوی تسلی دیتی ہے ٹھیک ہے بات تو کہی، بیٹا تو اپنا ہے، صبر کر لیجئے، یہی بیٹا آپ کا کام آنے والا ہے. یعنی ایک دوسری کا غم گسار ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم نے پہلے ایک کا ذکر فرمایا اس لیے کہ لوگوں اگر صرف ماں موجود ہو یا ابا موجود ہے، اگر بیٹا تکلیف دیتا ہے رات تو دل وہ ابا اپنے اندر سے پریشان ہوتا ہے، غم سے پگھلا جاتا ہے. کس کو اپنا غم سن یعنی اپنے بیوی کے پاس بیٹھ کر اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے یوں ذکر کرتا بیٹے نے مجھے آج یہ بات کہی. بیوی تسلی دیتی ہے ٹھیک ہے بات تو کہی، بیٹا تو اپنا ہے، صبر کر لیجئے، یہی بیٹا آپ کا کام آنے والا ہے. یعنی ایک دوسری کا غم گسار ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم نے پہلے ایک کا ذکر فرمایا اس لیے کہ لوگوں اگر صرف ماں موجود ہو یا ابا موجود ہے، اگر بیٹا تکلیف دیتا ہے رات تو دل وہ ابا اپنے اندر سے پریشان ہوتا ہے، غم سے پگھلا جاتا ہے. کس کو اپنا غم سنائے، کس کو اپنا دکھڑا بیان کرے، کس کے سامنے ذکر کرے، کس کے سامنے
سامنے اپنے بیٹے کی شکایت کرے، شکایت بھی کیا نہیں جاتا، اماں موجود نہیں، ابا رات دن پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا احدہما، تب آگے فرمایا او کلاہما، یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ اف ہے کیا چیز؟ اللہ اکبر، جو ترجمانی کی انہوں نے، یہ اف کی جو ترجمانی کی، یہ فرمانے لگے کہ اپنے ابا اماں کی سامنے اپنے گندے کپڑے کو اپنے جسم سے اتار کر جھاڑنا بھی منع ہے، کہ اس کپڑے کی وجہ سے اماں کو تکلیف نہ لگے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، اس لیے گندے کپڑے بھی اپنے والدین کی سامنے نکال کر نہ جھاڑو، اتنا بھی خیال کرو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، میں اف تک بھی نہ کہو، نہ ہی جھڑکو، نہ ڈانٹو، بلکہ ان کی سامنے نرمی سے پیش آؤ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی بات کرو، پیاری سی بات کرو، جس کی وجہ سے والدین کا دل خوش ہو جائے۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابا بازار جاتا ہے، بھوک لگی ہے اور اولاد نے کوئی خواہش ظاہر کر دی، مزدوری کرنے والا ہو، بازار میں گئے، بھوکے واپس چلے آئے، دن بھر صبح گئے، شام تک کام کیے، بھوکے اپنے گھر لوٹ جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میاں کھاتے کیوں نہیں، کمزوری آ جائے گی، پھر کام کیسے کرو گے؟ اللہ اللہ، کسی شاعر نے یوں کہہ دیا ہے کہ برے بازار سے وہ اکثر بھوکے لوٹ آتے ہیں، بھرے بازار سے وہ اکثر بھوکے لوٹ آتے ہیں، کبھی پیسے نہیں ہوتے، کبھی خواہشیں نہیں ہوتی، اپنے اولاد کی خواہش کی خاطر اپنے خواہشات کو قربان کر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خراسان سے ایک آدمی آیا، ہراساں ہوا، پریشان ہوا آیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا، حج کا مہینہ گزر رہا تھا، ذی الحجہ کا مہینہ گزر رہا تھا، حج کے ایام گزر رہے تھے، وہ آ کر کے وہ کہنے لگے، عبداللہ بن عمر میرا ایک بیان تو سنو، میں خراسان سے آیا ہوا ایک آدمی ہوں۔ کہنے لگا کیا وجہ ہے، بتلاؤ کیا بات ہے تیری؟ کہنے لگا یہ مجھے بتلا دو کہ میں نے اپنی ماں کو خراسان سے اپنی پیٹھ پہ لاد کے لایا، میں اپنے اماں کی سواری بنا، کبھی پیٹھ پہ کبھی کاندھے پہ لے کر اپنے اماں کو چلا۔ عبداللہ بن عمر میں خراسان سے چلا، میرے پاس کوئی سواری بھی نہیں، اونٹ بھی نہیں، گھوڑا بھی نہیں، خچر بھی نہیں، گدا بھی نہیں، کوئی چیز میرے پاس موجود نہیں۔ عبداللہ بن عمر میں نے اپنی ماں کو پیدل اپنے کندھے پہ لے کر حج کے ایام میں لے کر آئے، ذی الحجہ کا مہینہ آیا، میں نے اپنے کندھے پہ رکھ کر طواف کرائے، میں نے حجر اسود کا بوسہ دلایا، میں نے صفا مروہ کی سعی کرائے، میں نے اپنے اماں کو لے کر کبھی مینا میں کبھی مزدلفہ میں دوڑے۔
کبھی خانہ کعبہ کی پاس آئے. اس طرح سے میں نے اپنی ماں کی تمام حج کی مناسک اپنے کاندھی پہ رکھ کر اپنے پیٹھ پہ رکھا ہے. میں نے اپنی ماں کو اپنے سواری، میں اپنا خود کو سوار بن کر اپنی ماں کو لے کے چلتا رہا. مجھے بتلا دیں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سوال کیسا دیا؟ کاندھی پہ لے کر آیا. آج ماں کو فالج ہو جائے، ابا کو فالج ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کو ایسا ہو، ایسی مصیبت آئے، ہم اور آپ سے ایک دن اٹھایا نہیں جاتا. کس تکلیف میں تڑپتا ہے، پانی پانی پانی، کوئی پانی دینے والا نہیں، تکلیفوں کو سننے والا نہیں. ماں بوڑھی ہو گئی، بستروں پہ تڑپتی ہے، بیٹا بہو کی ساتھ آرام سے گھوما پھرا کرتا ہے. یہ ماڈرن دور آ گیا، کون کرے، کون اس کا خیال رکھے؟ حیرت تو اس وقت ہوتی ہے جب والدین نے بڑے قد و کاوش سے، بڑی خواہشات سے اپنی اولاد کو ایک بڑے عہدے پہ لے آتا ہے. آئی پی ایس بنائے، آئی ایس بنا دیے، لیکچرر بنا دیے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر بنا دیے. پھر ابا اماں کی بارے میں کہنے میں وہ آر محسوس کرتا ہے، میں اتنا بڑا ڈاکٹر، میں اتنا بڑا آفیسر، اتنا بڑا پدادھیکاری، میں اپنے لوگوں سے، ساتھیوں سے بیان کیسے کروں؟ یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے. انسانوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے وجود، ہماری جو تمام چیزوں میں جو ارتقائی ہے، جو بلندی ملی، تمام چیزیں یہ والدین کی دین ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، خراسان سے آنے والے آدمی تو بڑا خوش ہے کہ میں نے اپنے ماں کو اپنے کاندھے پہ، اپنی پیٹھ پہ لے کر حج کی مناسک ادا کر دیے، میرا حق شاید ادا ہو گیا. میری بات سنو، میرا جواب سنو. قرآن و حدیث کے مطابق تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں لے کر ایک چکر جو اپنے آنگن میں لگائی. اور خراسان سے آنے والا آدمی، تو نے خراسان سے اپنی ماں کو لے کر کعبے تک آئے، مکہ لے کر آئے، تو نے اپنی ماں کی ایک چکر کا بھی حق ادا نہیں کر پایا. یا یوں فرماتے ہیں کہ تو نے اپنی ماں کا اتنا بھی حق ادا نہ کیا جو کہ تیری ماں نے تجھے جنم دیتی وقت ایک مرتبہ آہ نکالی. کس تکلیف سے جنا، کتنا زیادہ لاڈو پیار سے تجھے رکھا. ٹھنڈی رات ہوتی تھی، بستر پہ پیشاب تو کر دیتا، ماں اس بستر پہ سو جاتی، پیشاب پہ سو جاتی، تمہیں سوکھے میں سلاتی تھی. تجھے تیری ماں اپنے چھاتی پر لے کر رات میں سوتی، کہیں میری اولاد کو، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو. اسی لیے جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاث. لوگو، میں کیا تمہیں کبیرہ گناہ بتلاؤں جو کہ 3 ہیں تو کئی، جو میں ابھی 3 بتلاؤں. اور وہ 3 کیا کیا بتلائے؟ الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اپنے والدین کے نافرمانی کرنا. ضروری اعلان کہ کمیٹی کی طرف سے جو ہوٹل بنایا گیا ہے اس میں کھانا موجود ہے. 80 روپیہ تھا، 20 روپیہ گھٹا کر کے 60 روپیہ پیٹ بھر کیا گیا ہے. تو
आप लोग खाना खा के जाइए, 60 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब सही में दान जाता है आपका, वो चूँकि जलसा का होटल है, बर्बाद ना करके आप लोग खा करके जाइएगा 60 रुपये में। फरमाया वो तीन है, कौन? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, गैरुल्लाह को पुकारना, वक़ूक़ुल वालिदैन, वालिदैन की माँ बाप की नाफरमानी करना, उसकी बातों को ना मानना। एक सहाबी आए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे कि मुझे आप इजाज़त दें कि मैं जिहाद में जाऊं, इब्तगी बिहा वजह अल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी चाहता हूं, और इब्तगी बिहा अजर अल्लाह, मैं अल्लाह का अजर चाहता हूं। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे कि तुम्हारे वालिदैन में से कोई जिंदा भी है? कहने लगे कि हाँ जिंदा है, माँ जिंदा है, और एक रिवायत में यूँ आता है बल्कि दोनों जिंदा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, जिहाद के बराबर उससे भी ज्यादा तुम्हें सवाब मिलेगा, जाकर अपने वालिदैन की खिदमत करो। कहीं ऐसा न हो अल्लाह वालो, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा दुआ की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से आमीन निकला। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे थे, पहली सीढ़ी पे कदम रखे, और ये बड़ी मशहूर हदीस है, आपने कह दिया आमीन, फिर दूसरे पे कदम रखे कहे आमीन, तीसरे पे रखे कहे आमीन। नमाज के बाद सहाबाए किराम ने सवाल फरमा दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मामला मैंने हम लोगों ने आज तक न देखे, बात क्या थी? क्या कोई नया मामला पेश आया है, कोई वही आई? जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ओ लोगों, मैं जब पहली सीढ़ी पे अपने कदम रखे, जिब्रील मेरे सामने आ गए और वो कहने लगे, ओ वो आदमी हलाक बर्बाद हो जाए जिसकी जिंदगी में रमजानुल मुबारक का महीना आ जाए, और वो आदमी रोजे रखकर अपने आप को भूखे रखकर अल्लाह की रजा चाहकर अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को माफ न करा सके। कितना बदनसीब होगा वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान मुबारक जैसा मुबारक बाबरकत महीना आ जाता है, बहाने बनाता है, तकलीफ लगी, बुखार लगा, बीमारी लगी, डॉक्टरों ने मना किया, नहीं सारे बहाने गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए जिब्रील ने बद्दुआ की जिस आदमी की जिंदगी में रमजानुल मुबारक का महीना आ गया, अल्लाह से अपने तौबा करके कबूल ना करा सके, माफी ना ले सके, मग़फ़िरत ना करा सके, वो आदमी बड़ा बदनसीब है, हलाक हो जाए। तब मैंने कह दिया आमीन। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील ने ये बद्दुआ की, वो आदमी हलाक बर्बाद हो जाए जिसकी जिंदगी में वालिदैन बुढ़ापे की उम्र में मिल जाए और वालिदैन की खिदमत करके वो आदमी अपने आप को जन्नती न बना सके। ईमान वालो, अल्लाह वालो, इस बात पे तवज्जो देंगे। जिब्रील ने जो बद्दुआ की अपनी मर्जी से नहीं की, परवरदिगारे आलम की इजाजत मिली। बद्दुआई की अपने जिंदगी में वालिदैन को पा लिए, उसे चाहता तो खिदमत करके वालिदैन को राजी रख के अपने आप को जन्नतियों में शुमार करा लेते। लेकिन अगर जो आदमी बदनसीबी में आकर वालिदैन को अपनी जिंदगी में पाकर उसकी तरफ तवज्जो न देकर अपने आप को जहन्नमी बना लेता है, बड़ा ही बदनसीब आदमी है वो।
और अपने माँ बाप की तरफ तवज्जो न देने वालों, अपने वालिदैन को झिड़कने वालों, उसे अपने तवज्जो में न लाने वालों, अपनी बीवी को अपने वालिदैन के सामने तरजीह देने वालों। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने वहां भी आमीन कह दिया। फिर तीसरे नंबर पे यूं कहा जो हम और आप अक्सर करते हैं, से हम और आपको बचना चाहिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी बात ये फरमाई कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी हलाक व बर्बाद हो जिनके सामने मेरा तेरे नाम का जिक्र हो फिर तेरे ऊपर दरूद न भेजे, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे। हमारे आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक कई दफा आ जाता, कितने लोगों को ये भी पता नहीं कि मजलिस में बैठने की आदाब क्या होता है। कई इफरात है तो कई तफरीत है, कई जबान खुलती ही नहीं और कई इतना खुलती है कि सारा पिंडाल रात भर हिल जाता है। वहां भी बदमज़गी हो जाती, यहां भी बदमज़गी होती है। इसीलिए जिब्रील ने जो बददुआ की, हलाक हुआ आदमी जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो फिर आप पर दरूद व सलाम ना भेजे। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि वालिदैन की खिदमत करके अपने आप को जन्नती आदमी बना सकता है, जन्नती बन सकता है, बना सकता है। सहाबाई किराम में से कई लोग आते और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आकर अपने तमाम चीज़ों को पेश कर देते, इजाज़त चाहते कि मुझे इजाज़त दे दे, मैं जाऊं मैदान कारिज़ार में जाऊं, मारूं गैरों को, मारूं कुफार को मैं मारूं, तहे तैग करूं और फिर मुझे उमारी में जन्नत में चला जाऊं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पूछते वालिदैन जिंदा हैं, फिर कहते हाँ, कहते जन्नत तो तेरे घर में तड़प रही है, तू यहाँ की क्या करता है? जाओ उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आ, अच्छे तरीके से बर्ताव कर उसके साथ, इसलिए कि तेरे वजूद का जरिया बना, तेरी परवरिश की और तुझे इतने बड़े कर दी, जवानी में ले आया। और अब जब तेरी ताकत आ गई, नए खून आ गए, तो तुम्हें ये याद ही नहीं रहा। जवानी में ऐसी दीवाने बने, अपने बुढ़ापे का पता ही नहीं चला। मैं एक मुख्तसर वाक़या इसका बोलूँगा जिसका हदीस से ताल्लुक़ नहीं, दुनियावी कामों से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन बड़ी इबरत वाली बात है। और यारो अल्लाह वालों, मेरी ये कभी भी आदत नहीं रही है कि मैं झूठी कहानी बयान करूं, बल्कि जो मैं खुद अपने अब्बा से सुन चुका हूं। मेरे गांव के करीब में और कई जगहों पे मैं सुना हूं कि ऐसा होता है, लेकिन मैंने खुद अपने गांव के करीब में एक गांव का मामला ऐसा सुना। वहां पे ये सुना कि एक औरत अपनी सास को, एक बेटा अपनी माँ को खाना जो देते थे वो मिट्टी के बर्तन बनवा के घर में रखे थे, और जैसे जानवरों को खाना हम और आप देते, आज अलग थाली रखते, अलग बर्तन रखते, उसी से देते या उसी जगह पे देते, वैसे वो आदमी करता था। एक दिन उनके पोते ने देख लिया, फिर अपनी दादी से जाकर बात की कि दादी क्या मामला है, मेरी माँ रोजाना आपको लाकर वही मिट्टी के बर्तन में खाना देती है, हालांकि मेरे घर में बर्तन की कोई कमी नहीं, अब्बा को सारा मामला पता है, लेकिन वो भी अब्बा भी मेरी माँ को मना नहीं करती। कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, तू कोई काम न करना उल्टा पलटा। कहने लगे नहीं दादी, मेरी एक बात आप मानेंगे तो ठीक है। कहने लगे क्या मानूं? कहा जब मेरी अम्मा ला करके, जब मैं रहूं आप